اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری جبکہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 اس میں آیات ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب یعنی کہ قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ یہ کہ ایمان لائیں اس پر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یہ جو اسلام کے جو بنیادی قائد ہیں ان کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی کہ ان باتوں پر کون ایمان رکھے گا، یقین رکھے گا؟ صرف وہی لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان کی مراد کیا ہے؟ رضا الہی اور جنت کے سوا کیا مراد ہو سکتی ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان والے لانے کے نہیں ہیں۔ اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پہ ایمان لانے کے بجائے انہوں نے اپنی طرف سے من گڑت کہانیاں بنائیں اور دلیلیں پیش کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر جیسے القابات جیسے برے الفاظ ان کے بارے میں کہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اور قلوبہم وعلی سمعہم، اور کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور آنکھوں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں پر انہیں پردہ پڑا ہوا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر گہرا گھٹا ٹوپ یعنی کہ پردہ ہے۔ وَلَہُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن پاک کی یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے دو اور مشہور نام ہیں، سنام القرآن اور زروۃ القرآن۔ سنام اور زروۃ کے جو معنی ہیں وہ اعلیٰ اور افضل کے ہیں، یعنی کہ یہ سورہ باقی سورتوں سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے کیونکہ اس میں تقریباً زندگی اور آخرت کے ہر معاملے کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق جیسی عظیم شخصیت نے سورہ بقرہ کو جب تفسیر کے ساتھ پڑھا تو ان کو 12 سال کا عرصہ لگا، جبکہ عبداللہ بن عمر کو 8 سال کا عرصہ لگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔